السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 کا خلاصہ۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کو مکمل فرمایا ہے، جس میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان اعتراضات اور ان باتوں کا جواب دیا ہے جو انہوں نے ان کے کاموں پر کیے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کاموں کی حقیقت کا علم نہیں تھا، نہ ان کی کسی دلیل یا بنیاد کا پتہ تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا اور ان باتوں کو جو خضر علیہ السلام نے سامنے کر کے دکھائیں تھیں ان کو اچھا نہیں سمجھا تھا، لہٰذا پیغمبر ہو اور کسی غلط کام پر چپ رہے یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب برداشت نہ ہو سکا تو انہوں نے اس بات کا سوال کیا۔ جب جواب ملا تو مطمئن ہو گئے، پرسکون ہو گئے، کیونکہ جن باتوں کا پتہ نہ ہو جب ان کا پتہ چل جائے تو پھر سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ پوری زمین پر بادشاہ تھے اور ایک مسلم بادشاہ تھے، خدا ترس حکمران تھے، جن کا بادشاہی کا ذکر بھی کیا گیا کہ کتنی عظیم بادشاہی تھی، اور ان کا یاجوج ماجوج کا دروازہ اور رستہ بند کرنے کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا اور کتنی بڑی اپنی عوام کی یا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی مشکل حل کرنے کے لیے انہوں نے وہ دیوار بنا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آخری رکوع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، ملاقات کا مطلب اچھی ملاقات، کامیاب ملاقات، اللہ تعالیٰ سے خوشی اور رضامندی کی ملاقات، جو چاہتا ہے میری اپنے مالک سے، اپنے رب سے بہترین ملاقات ہو جائے تو اسے یہ کام کرنا چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات نصیب ہوگی۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے، کسی ایک کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، اگر وہ چاہتا ہے میری اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو اور انعام و اکرام عطا فرمائے۔ تو یہ آخری آیت کے آخری حصہ کے اندر بہت بڑی نصیحت فرما دی گئی کہ اللہ سے ملاقات کی جس کی تمنا ہے، آرزو ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور شرک سے بچ جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب آمنا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، تو پھر ایسے شخص کے لیے تو یہی عمل بتایا گیا ہے کہ وہ نیک اعمال اختیار کر کے شرک جیسی قبیح ترین حرکت سے بچاؤ رکھے، اجتناب رکھے۔ تو یہ اصل طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ المریم ہے۔ اس سورہ کا آغاز سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اور ان کے واقعہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے شدید بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کے الفاظ بولے تھے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئیں، میرے سر نے بڑھاپے کا جوش مارا ہے، یعنی کہ میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں لوٹا، یعنی کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو اے اللہ تو میری مراد کو پوری کر دیتا ہے، میری مراد پوری ہو جاتی ہے، تو اب بھی میں تجھ سے اولاد کا خواستگار ہوں کہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاں اولاد نہ ہو تو پھر میرے رشتہ دار اور میرے عزیز و اقارب وہ بھی مجھے دیکھیں کہ میں تنہا ہوں اور میں پھر اس طرح اکیلا رہ جاؤں، تو مجھے اس طرح تنہا نہ چھوڑنا بلکہ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو نبوت کے کام کو اور دین کے کام کو لے کر آگے بڑھے۔
تو یہ پیغمبر کے دل کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا، ان کی دعا قبول فرمائی، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ بھی ایک معجزاتی ولادت بیان فرمائی کہ جہاں مرد بالکل بوڑھا اور جہاں عورت بھی بانجھ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح اولاد سے نواز رہے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں، اللہ کا تو حکم چلتا ہے۔ لہذا جب زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً خوشخبری بھی دی کہ آپ کو ایک نیک بیٹا اللہ عطا فرمائیں گے، اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے یحییٰ۔ تو جب یہ خوشخبری سنی تو زکریہ علیہ السلام نے بہت تعجب کرتے ہوئے کہا، رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے تو کام بالکل آسان ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کلام نہیں کر سکیں گے، گفتگو نہیں لوگوں سے کر سکیں گے، ہاں اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا، زکریہ علیہ السلام 3 دن تک اللہ کی یاد میں ایسے مگن اور مشغول ہو گئے کہ انہوں نے بالکل کسی سے کلام نہیں کیا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بیٹا عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب ان کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، تمثیل بشر بن کر آئے، تو وہ نہیں پہچان سکیں کہ یہ فرشتہ ہے، بلکہ انہوں نے اسے انسان ہی سمجھا، اور ان کے ظاہری حلیے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی حلیہ بھی بعض اوقات ایسی نشاندہی کرتا ہے، ایسا تعارف بناتا ہے جس سے انسان نیک یا بد کی تفریق کر سکتا ہے، نیک اور بد کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایک نیک شخص جیسا حلیہ، اس کے ساتھ جناب جبریل علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے، تو سیدہ مریم نے اس انسان کو دیکھتے ہی کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگرچہ آپ پرہیزگار اور متقی شخص ہوں گے، لیکن میں آپ سے اپنے رحمان رب تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب یہ کہا تو جبریل علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں اور بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ سیدہ مریم فرمانے لگی، میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میری شادی ہوئی، اور نہ ہی میں کوئی بدکارہ ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عطا فرمانا چاہتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک اور معجزاتی ولادت پیش آنے والی تھی، اور اس میں اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہونے والی تھی کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونا تھا، بغیر خامد کے عورت کو اولاد ملنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش اور یہ امتحان رکھا، اور اس میں اتنی بڑی ایک ولادت کرنی تھی۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام اس بات پر حیران اور پریشان ہو گئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جب ان کو درد ذی شروع ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئیں کہ یہ تو سچ میں ایسا ہی ہونے لگا ہے، لیکن اس کے بعد جو معاشرے کا ری ایکشن ہوگا، معاشرے کا رد عمل ہوگا، یا لوگوں کی باتیں تانے وغیرہ ہوں گے، ان کا کیا جواب ہوگا، اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھیں۔ لیکن جب ہی وہ درد شروع ہوئی اور بچہ پیدا ہونے کی علامات شروع ہو گئیں تو پھر اس وقت یہ سب کچھ آئندہ کا ذہن میں لا کر سیدہ مریم گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، اور کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بسری، یعنی کہ میرا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا۔ ایک شریف عورت، باحیا عورت کے لیے جو انتہائی اللہ کا قرب رکھنے والی ہو، اللہ سے محبت کرنے والی اور نیکی کی راہ پر چلنے والی ہو، اور ایسی عورت، اس کے لیے جب ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کی زبان درازی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، جس وجہ سے وہ پریشان۔ ہر باحیا عورت اپنے اوپر لگنے والی تہمت سے اسی طرح پریشان ہوتی کہ میرے لیے کوئی ایسا نہ بول دے۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کے الفاظ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یا لیتنی مت
مت قبل ھذا، یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری طرف انگلی نہ اٹھتی، میرے کردار پر بات نہ ہوتی، میرے اوپر اس طرح لوگ تہمت نہ لگاتے، یا میرے لیے طرح طرح کی زبان درازی کا معاملہ نہ پیش آتا، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بالکل بھلا دی جاتی، میں بالکل بے نام و نشان ہو چکی ہوتی۔ تو یہ ان کے حیا کی وجہ سے ایسے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا عطا فرما دیا تو ساتھ ہی رہنمائی فرما دی کہ آپ لوگوں کے جواب نہیں دیں گی، بلکہ ان سے کہنا ہے کہ اس بچے سے پوچھیں، اور میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، انی صمت فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے آج کسی انسان سے کلام نہیں کرنا، تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ ایسا ہی ہوا جب سیدہ مریم واپس اپنی بستی کی طرف آئیں تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ کیا کر لائی ہو، یہ بچہ کیسے ہوا، یہ کس کا ہے، تو نے کیا کیا؟ سیدہ مریم خاموش تھی کہ لوگ باتیں کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہہ دیا نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ پھر سیدہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے ہم اس بچے سے جو گود میں اٹھایا کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ ساتھ ہی وہ بچہ جو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا وہ بول اٹھا اللہ کے حکم سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہنے لگا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے اس نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے اس نے باعث برکت بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس پروردگار نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی نصیحت فرمائی، ما دمت حیا، جب تک میں حیات رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے سختی کرنے والا، ضد کرنے والا، مخالفت کرنے والا نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلام، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پہ سلام ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کروایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب یہ بات بچے نے بولی جو کہ بالکل گود میں اٹھایا معمولی عمر میں ہے، عمر ہی نہیں بلکہ چند دن کا ہے، تو اس وقت یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، جس میں بڑی بڑی بات کی گئی اور بڑی حکمت، دھانائی، عقلمندی کی بات اور بڑی معرفت کی بات اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیغام اور بڑی بڑی دین کی باتوں کو بیان کر کے یہ سب جب بیان کیا تو سب کے سب حیران ہو گئے اور پھر سب خاموش ہو گئے اور جان گئے کہ یہ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچ بات ہے جس میں لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کا شریک بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو اصل بات وہی ہے، حق اور سچ کی بات جو قرآن نے ابھی بیان کر دی۔ تو یہی وہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ مریم، جو نجاشی کے دربار میں پڑھی گئی تھی۔ تو نجاشی نے ابھی اتنا ہی سنا تھا، یہاں تک کہ جتنا ابھی ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہنے لگ گئے تھے اور موتیوں کی طرح آنسوؤں کی لڑی بہنے لگ گئی تھی۔ تو اور وہ کہنے لگا کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بالکل حق اور سچ یہی ہے، تم نے ایک تنکے جتنا نہ اضافہ کیا ہے نہ کمی کی ہے، جو حق اور سچ وہی قرآن نے بیان کیا اور وہی صحیح ہے۔ تو اس پر پھر نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا اور جتنے اس کے دربار میں پادری بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وہ آیات تھیں، یہی وہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تھا جو دنیا سے چھپایا گیا ہے اور قرآن نے اس کو کھول کے بیان کیا، جو آج بھی عیسائیوں کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے اور دعوت اسلام دے رہا ہے اور دعوت حق دے رہا ہے۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنے والد کو کس طرح دعوت دین اور دعوت حق دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بت تو ایسے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی کام کو کرنے کے قابل ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا اپنے باپ سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بتوں کی عبادت کرتا بھی تھا، بتوں کی عبادت کرواتا بھی تھا۔ تو بت کے عمل کے اندر تو بت پرستی کے معاملے کو پھیلانے والا ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لمبے عرصے سے سوال جواب کی گفتگو جاری تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام باہر معاشرے کے اندر بھی بت پرستی کے خلاف بولتے، بت پرستی کی حقیقت کھولتے، بتوں کی کمزوریاں بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے کہ گھر کے اندر بہت زیادہ معاملہ خراب ہے تو وہاں بھی ضرور بولتے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ایک بات ضرور تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ کبھی بھی اپنے والدین سے، اگرچہ وہ شرک کرتے تھے، شرک کی ترویج کرتے تھے، شرک کے ایک بہت بڑے ستون تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بے ادبی یا بدتمیزی یا بدخلقی اختیار نہیں کی۔ قرآن پاک یہاں اسی آیت مبارکہ کے اندر ان کے اسی واقعہ کے اندر 4 بار یا اباتے یا اباتے یا اباتے یا اباتے کے لفظ کو دہراتا ہے کہ انہوں نے بار بار ابا جان، ابا جی، ابا جی، ابا جی کہہ کے اپنے والد گرامی سے بات کی ہے۔ تو دعوت توحید اگرچہ یہ بہت سخت اور مشکل عمل ہے، لیکن اس کے اندر بھی دعوت توحید کے اندر بھی ادب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دوسرے شخص کو توحید سنا تو سکتے ہیں، منا نہیں سکتے۔ کسی بندے کو بات سنائی جا سکتی ہے، اس کو منانا یا اس پر جبر کرنا یا مسلط کرنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے والد کو بات سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اور ایک سوال کر رہے ہیں لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتا نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتا بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ سے کچھ بھی وہ آپ کا کوئی کام نہیں کرنے والا، آپ سے کچھ بھی دور ہٹانے والا نہیں ہے۔ کوئی مشکل ہٹانا، تنگی ہٹانا، حاجت پوری کرنا اور کسی مصیبت کو رفع کرنا، یہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت سے ایک توحید کا بہت اصول اصول ملتا ہے اور شرک کی نفی کی دلیل ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سادہ، اتنی عام سی بات اور اتنی بہترین دلیل پیش کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت زبردست دلیل اپنے باپ کے سامنے رکھی، جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دلیل یہ تھی کہ جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، آپ اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کے سامنے مانگنا، اس کے سامنے رونا، آہوازاری کرنا اور اس سے کچھ طلب کرنا کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر دے؟ یہ سوال تھا جس پر باپ خاموش رہا۔ اگلی بات کہی یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان، اللہ نے میرے پاس جو علم دیا ہے، مجھے جو علم عطا کیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم دین ہے، علم توحید ہے، علم شریعت ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور آپ کو عطا نہیں کیا گیا۔ فاتبعنی اہدک، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھی راہ کی طرف۔ پتہ چلا کہ چھوٹی عمر کا شخص اگر صاحب علم ہو اور اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو اور صحیح اور غلط کا فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو بڑی عمر کا شخص جو فرق نہ کر سکتا ہو اور علم نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ چھوٹی عمر والے شخص سے دین کی اور ہدایت کی بات کو قبول کرنے میں کوئی آر نہ محسوس کرے، بلکہ اس کے پیچھے
چلے، اس کی بات کو قبول کرے، اس کی دلیل کو غور سے سنے اور سمجھ لے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے علم کا درجہ بلند رکھا ہے، تو علم جس کے پاس بھی ہے اس سے علم لینے میں کوئی کسی قسم کی شرم یا جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا کہ اگرچہ آپ بڑے ہیں لیکن میرے پاس وہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وحی الہی کا علم۔ وحی الہی والا علم ہی دین کا علم کہلاتا ہے، تو آپ اس دین کے علم کو میرے سے لیجئے اور میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ لے چلوں۔ باپ پھر بھی خاموش رہا۔ یا باتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یعنی بت پرستی یا اللہ کے علاوہ جسے بھی پوجا جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ بت ہو، سورج ہو، چاند ہو، تارا ہو، درخت ہو، حجر شجر ہو، وہ پہاڑی ہو یا وہ کوئی مجسمہ ہو، کوئی بھی چیز ہو نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، اگرچہ وہ قبر کی ڈھیری ہو، اگرچہ وہ کوئی پہاڑی ہو، اللہ کے علاوہ جس کے سامنے بھی عبادت بندگی اور فریاد کرنا شروع کر دی تو یہ شیطان کی پیروی، کیونکہ یہ شیطان کا مشن ہے اور شیطان کی عبادت کہلائے گی۔ تو شیطان انسان کا بھی دشمن اور اللہ تعالیٰ کے دین کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے۔ پھر بھی باپ خاموش رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار کہا، یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کے عذاب کے اندر پکڑ نہ ہو جائے، فتکون للشیطان ولیہ، تو آپ پھر شیطان کا دوست قرار پائیں گے۔ جب یہاں تک بات ہوئی تو باپ بولا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے دور ہٹانا چاہتا ہے، ان سے متنفر کر رہا ہے؟ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح والد نے گھر سے نکال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے بھی باپ کے لیے دعائیں کرتے گئے، باپ کو سلام کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صراط مستقیم عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر اور خوبی کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے اپنے باپ کے گھر سے نکالنے کے باوجود نہ حق کا مطالبہ کیا، نہ جھگڑا، نہ کوئی بحث، ان کے کہنے پر، ان کے گھر سے نکالنے پر اس بات کو بھی قبول کیا اور اتنی بڑی قربانی دے دی کہ توحید کی دعوت کی خاطر گھر سے نکالا گیا تو گھر سے نکلنا انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کو مخلص پیغمبر قرار دیا، یعنی بہت اخلاص والا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دو خوبیاں بیان فرمائی، صادق الوعد، وعدے کا سچا، یا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، مکان علیہ، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھے وہ انبیاء، وہ پیغمبر، وہ نیک لوگ، اچھے اعمال اور اچھے کردار والے، اعلیٰ ظرف والے، اعلیٰ اطاعت والے۔ تو یہ جب بھی رب تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے تو سجدہ ریز ہو جاتے اور پھر سجدے کے اندر آنسو بہاتے اور رویا کرتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بعد کے لوگ ان کے جانشین بنے وہ ایسے نہیں تھے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نماز کو ضائع کر دینے والے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، نفسانی خواہشات ان کے پیچھے، ان کی پیروی میں لگے رہتے تھے اور نماز جیسے فریضے کو ضائع کر دیتے تھے۔ ان قریب نماز ضائع کرنے والے اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ جہنم کی ایک گھاٹی غی کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ بیان کی جا رہی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہیں اور اپنی صفات کے لحاظ سے اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کو نبوت کیسے دی گئی، جب وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے مصر واپس آ رہے تھے جنگل سے گزرتے ہوئے، تو انہوں نے دور ایک آگ کو جلتے ہوئے دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو،
وہاں آگ مجھے محسوس ہوئی ہے تو وہاں سے میں آگ کا کچھ حصہ لاتا ہوں تاکہ تمہیں فائدہ ہو سکے، تم تاپ سکو۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جوتا اتار کر آگے آنے کا حکم دیا اور نبوت عطا فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں اور بھی کئی سارے کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی پھینکیے۔ جب لاٹھی پھینکی تو اللہ نے اسے سانپ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ نے فرمایا گھبرائے نہیں، اس لاٹھی کو، اس سانپ بنی ہوئی لاٹھی کو آپ اٹھائیں گے تو پھر یہ وہی لاٹھی بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالیں۔ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا۔ فرمایا یہ دو نشانیاں یہ لے کر آپ یہاں سے سیدھے فرعون کے پاس جائیں، اس نے بہت زیادہ طغیانی اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو وہاں جا کر میرا پیغام سنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار میرا سینہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے سے تنگ پڑتا ہے، تو اس کو آپ کھول دیجئے تاکہ میں آسانی سے بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ساری توفیق مانگی اور ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ میری نبوت میں شامل فرمائیں تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا حکم فرعون تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ تو اور بھی اللہ کے بڑے احسان ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کس طرح ان کو بچایا، کس طرح فرعون کے محل تک لے جا کے ان کی پرورش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو بھی یاد کروایا۔ تو اس کے بعد دونوں پھر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت فرمائی کہ جب اس کے دربار میں جاؤ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب دونوں وہاں جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ پتہ چلا کہ کسی کے سامنے جب بھی دین کی بات کو پیش کیا جائے، اللہ کا حکم سنایا جائے تو اس کے ساتھ نرم لہجے سے، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لے یا اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل کر لے۔ یہی نصیحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کی تھی۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو نشانیاں دکھائیں، فرعون کہنے لگا یہ تو جادو ہے، میں جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کروں گا۔ جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، ایک دن ایک جگہ مقرر کر لی گئی، وہاں جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جادوگروں نے پورے میدان کو رسیوں سے لاٹھیوں سے بھر کر سانپ دکھا دیے ہیں، ایک بار تو ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہی جیتیں گے، آپ ہی فتح پائیں گے، آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو پھینک دیجئے۔ وہ پھینکا تو اس نے سارے جتنے سانپ نظر آ رہے تھے ساری لاٹھیاں رسیاں سب کھا گیا۔ تو یہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اے موسیٰ جادوگر جدھر سے بھی وار کرنے کے لیے آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ جملہ جو آج بھی اہل ایمان کو ایک حوصلہ اور ہمت دیتا ہے کہ جادوگر ایک ہو یا ہزار ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جدھر سے مرضی اپنا وار کریں، جب تک انسان کا ایمان اللہ پر ہے، توکل اللہ پر ہے اور مدد مانگنے کے لیے ایک اللہ کا سہارا موجود ہے، اس وقت تک کوئی جادوگر یا جادوگروں کی فوج بھی آ جائے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرما دی تو فرعون غصے میں آ گیا، اس نے ظلم شروع کر دیا۔ جادوگر استقامت اختیار کرتے ہیں، اپنے ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں تو رستے میں دریا آ جاتا ہے، فرعون پیچھے سے آ جاتا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رستے دے دیے اور فرعون کو اسی جگہ غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بنی اسرائیل کا دشمن تو ختم ہو گیا، من سلوہ ان کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ جگہ جگہ نافرمانی کی، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بت بنا کر، سامری نے وہ بت بنا کے دیا اور کہا اس کی پوجا کرو، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو پوچھا یہ کیا؟ کہا سامری نے ہمیں دیا۔ پوچھا یہ تم نے کیا بنایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو میں نے اس میں ڈالی ہیں تو میں نے اس کو خدا بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی، لامساس کی کہ اللہ کرے اب تو کسی کو چھو نہ سکے، تجھے کوئی نہ چھوئے۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اسی طرح مرا۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بت کو جو بچھڑے کا بنا ہوا تھا اسے جلا کر راکھ کر کے سمندر میں بہا دیا۔ آخر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا کہ جتنے مضبوط ترین یہ پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، پیچھے بھی کئی بار یہ قصہ بیان ہو چکا۔